बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं और पहले दिन से मेरे साथ साथ मेरे कदम ब कदम शाना बशाना चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जुस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अज़कार और अमलियात की इजाज़तों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, और वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि उनके रूहानी और जिस्मानी अमराज़ का इलाज कुरान और सुन्नत और बुज़ुर्गों के तजर्बे की रोशनी में हो। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया सिलसिला सोहरवर्दिया में एक बार फिर सफ़ीना निजात के सीज़न 2 के एपिसोड 2 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है कि जिस तरह आपसे मैंने कहा था कि इस 9 दिन में हम हुरूफ अलिफ से हुरूफ तोए तक का रूहानी सफ़र करेंगे, कि जिस तरह कल की ट्रांसमिशन में हुरूफ अलिफ की हकीकत मैंने बयान की, आज हुरूफ बा की अहमियत आप जानेंगे अमलियात की दुनिया में, कि अमलियात की दुनिया में बा की क्या अहमियत है, बा लफ्ज़ बेसिकली है क्या और किस तरफ निशानदेही करता है, और बा की हकीकत क्या है। आज हम हुरूफ बा की यानी कि जिसके अदद 2 बनते हैं उसकी हकीकत को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जिस माह में दाखिल हुए हैं, इस माह की अहमियत क्या है। इस महीने का इतना अदब और एहतराम इस्लाम से पहले भी किया जाता रहा है और इस्लाम के बाद भी किया जाता रहा है। उसकी वजह क्या थी, और इस माह मुबारक में कुरान क्या कहता है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान आलिशान है। सबसे पहले अगर हम इस साल की बात करते हैं तो ये कमरी का साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम जो बाबरकत और मुक़द्दस वाला महीना है, कि इस माह मुक़द्दस में सन हिजरी तब्दील होता है, यानी कि हम एक मंजिल से दूसरी मंजिल में दाखिल होते हैं। जो लफ्ज़ मुहर्रम ये हरम से माखूज़ है कि जिसके मायने इज़्ज़त और एहतराम वाला है। क़ब्ल इस्लाम कि जब मुहर्रम का महीना आया करता था तो कुरैश के जो लोग थे वो इस महीने के अंदर जंग बंदी को बंद कर दिया करते थे, और अगर किसी को सज़ा होनी होती थी तो इस माह मुबारक में सज़ा नहीं देते थे, इस माह मुबारक में कत्लो गारत गिरी नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो इस महीने का अदब और एहतराम में लोगों को खाना खिलाया करते थे। वो काम किया करते थे जो लोगों की भलाई के लिए काम हो, और वो इस माह को बड़ा मुबारक महीना समझते थे, और इस माह में बाकायदा तौर पर रोज़े का एहतमाम किया करते थे, रोज़ा रखा करते थे, और वो ये समझते थे कि इस माह में हम जो नेक काम करते हैं उसका सिला, उसका असर सारा साल हम पर मुस्बत पड़ता है, यानी कि अच्छा पड़ता है। ये उनका कॉन्सेप्ट था जो इस्लाम से पहले लोगों का था। यहाँ तक कि बनी इसराइल जो यहूदी लोग थे वो भी माह मुहर्रमुल हरम में अशूरे का रोज़ा रखा करते थे।
اور وہ اس نسبت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ ان کو اس دن یعنی کہ ماہ محرم الحرم میں جو 10واں دن ہے جسے عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، اگر عاشورے کو آپ دیکھیں تو یہ سریانی زبان کا لفظ ہے کہ جس کے معنی بنتے ہیں برکات والا، یعنی کہ برکتوں والا مہینہ، کہ اس دن بنی اسرائیل کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، غلامیوں کی زنجیریں ٹوٹی تھیں اور وہ آزاد ہوئے تھے۔ قرآن اس مہینے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں کہ جن میں محرم، رجب، ذیقعد اور محرم الحرام ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ماہ میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، کسی کو بے جا نہ ستاؤ، تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو، یہاں تک کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کے نزول ہونے سے پہلے جو اہل قریش تھے وہ لوگ تمام جو ظلم کرتے تھے نا وہ اس کو ختم بند کر دیا کرتے تھے، اس ماہ میں نہیں کرتے تھے، اس کے بعد وہ دوبارہ شروع ہو جایا کرتے تھے۔ تو جو عاشورے کا دن ہے، جو 10واں دن ہے، اس 10ویں دن میں یعنی کہ جو عاشورے کا دن ہے تو بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں پر خاص نعمتیں عطا کری اور ان کو ان آزمائشوں سے نکالا کہ جس آزمائش میں وہ مبتلا تھے، کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام آپ مچھلی کے پیٹ میں سے جب نکالے گئے تو عاشورے کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب آگ میں آپ کو ڈالا گیا تو یہ آزمائش تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو جو گلزار بنا دیا تھا وہ عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو آپ آزمائش میں تھے تو آپ کو جب اس بیماری سے نجات ملی تو وہ عاشورے کا دن تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ بھی عاشورے ہی کے دن ہوئی تھی، یعنی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہم نیک کام کریں، ہم روزہ رکھیں، تو یہی اعمال ہمارے یہ سمجھ لو کہ اس کا درجہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان کے بعد جن روزوں کی اہمیت ہے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص محرم کے مہینے کو پائے اور وہ محرم میں روزہ رکھے تو گویا اس کو جو روزے کا ثواب ہے، 1 دن کا ثواب 10 دن کے روزے کے برابر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ذی الحج کے 10 روزے رکھے اور محرم الحرام کے شروع کے 10 روزے رکھے تو گویا وہ پورے سال روزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 10,000 سال تک روزے کا اس کو ثواب ملتا ہے، یعنی کہ ماہ محرم الحرم میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم کسی آزمائش میں مبتلا یعنی کہ ہم نے پورے سال آزمائشوں میں گزارا، 11 مہینے ہمارے آزمائش میں گزرے، مصیبت میں گزرے، بیماری میں گزرے، تنگ دستی میں گزرے، مفلسی میں گزرے، اور جب ہم محرم کا مہینہ پائیں تو جب ہم محرم کے 10ویں دن میں داخل ہوں کہ جس کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، اور اس دن اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم
نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، ہم کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نیک عمل کی برکت سے، ہمارے روزہ رکھنے کی برکت سے، ہماری عبادت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی وہ جو 11 مہینے ہم پر آزمائش رہی، اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کو اٹھا لیتا ہے، اس کو راحت میں بدل دیتا ہے، اس کو نعمت میں بدل دیتا ہے۔ محرم الحرم میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو پکاریں اور اس کے ان دوستوں کو پکاریں کہ جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ایسی شہادتیں پائیں جو ان سے پہلے کبھی کسی کے نہ نصیب میں تھی، نہ ہیں اور نہ ہوں گی، کہ جنہوں نے دین اسلام کو بچایا۔ جی میں بات کر رہا ہوں حضرت امام حسین علی مقام کی، کہ جو شخص عاشورے کے دن حضرت امام حسین علی مقام کے وسیلے سے اپنے رب سے جو مانگتا ہے، رب اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شہادت آپ کے نصیب میں آئی۔ دوسری بات اہل بیت کے امام۔ تیسری بات کہ جن کی بدولت آج کے دور میں دین ہم تک پہنچا، یہ سب کچھ انہی کی مرہون منت ہے۔ اور جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے وہ نبی سے محبت رکھتا ہے، اور جو نبی سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔